السلام علیکم عزیز طالبات، آج جمعرات کا دن ہے۔ آج میرا آپ لوگوں کے ساتھ جماعت ہفتم کے لیے تاریخ 27 ہے، 8واں مہینہ ہے 2020 ہفتم کے لیے 26واں لیکچر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے دادی زمانی شروع کیا ہوا تھا چیپٹر، اس کے آج کوشچن آنسرز کرواؤں گی میں آپ کو، اور ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی بھی، اور اس کے آپ کوشچن پوچھا گیا اور کیا اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ، ڈے، جماعت کا نام دادی زمانی، سرگرمی، سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کے پھر پارٹس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز دیکھا کریں، ایکسرسائز اسی طرح ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پھر کوشچن کے نمبر سے ہی سمجھ آنا چاہیے کہ ٹیچر کون سا کوشچن کس طریقے سے کروا رہی ہیں اور کیا ہے۔ بک کھولا کریں، سامنے رکھا کریں اور ان کو دیکھا کریں، سنا کریں ٹیچر کی بات کو، اور اس پر پھر عمل کیا کریں۔ بچوں کے لیے دادی زمانی کے گھر بہترین ٹھکانہ کیوں تھا؟ پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا گھر کا صحن بہت بڑا تھا اور اس میں وہ بچے آرام سے کھیل کودتے۔ دوسرا اس کے علاوہ ان کو وہاں محبت ملتی تھی، خلوص ملتا تھا دادی زمانی کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے دادی زمانی کا گھر بہترین ٹھکانہ تھا کیونکہ ان کے گھر کا بڑا سارا صحن بچوں کے لیے کھیل کا میدان بن جاتا۔ بچے اس کھلے صحن کا فائدہ اٹھا کر خوب مزے سے مختلف کھیل کھیلتے۔ یہاں صرف اتنا بتایا گیا کہ کیوں تھا، آگے والے میں دوسرے میں ساری دوسری ریزن بھی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے صرف کھیل کود کے لیے دادی زمانی کے گھر کا رخ کرتے تھے یا پھر اس کی وجہ کچھ اور بھی تھی؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اور وجہ بھی تھی۔ وہاں صرف پوچھا گیا تھا نا کیوں ٹھکانا تھا، کھیل کود کے لیے تو جاتے تھے لیکن دوسری باتیں بھی تھی نا، وہ آگے بھی چل کے بتائیں گے۔ بچے صرف کھیل کود کے لیے دادی زمانی کے گھر کا رخ نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں پیار اور محبت کے علاوہ مزیدار کہانیاں بھی سننے کو ملتی تھی۔ مجھے صرف کھیلنے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہاں پیار اور محبت کے علاوہ مزیدار کہانیاں بھی سننے کو ملتی تھی، اس وجہ سے وہ جاتے تھے۔ اس میں ملی رقمیں وہ وغیرہ بھی ایڈ کیے جا سکتی ہیں، لائن ایک اور ایڈ ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ بہت کہتے ہیں جی لینتھی ہو گیا آنسر۔ اگلا کوشچن بہت لینتھی ہے، اس کا آنسر کافی لینتھی ہے۔ دادی کا شخصی سراپا، عمر، حلیہ، لباس وغیرہ تحریر کی، یعنی وہ کس قسم کی شخصیت تھی، ان کے کتنی عمر تھی۔ عمر تو آپ کو پتہ ہے 90 برس کے قریب تھی، اور وہ بڑی صاف ستھری خاتون تھیں، اور اس کے علاوہ نابینا تھیں لیکن آنکھیں ان کی سرمے سے سجی رہتی تھیں۔ لباس میں وہ کیا پہنتی تھی؟ کرتا پاجامہ اور ایک صدری ایک چھوٹا سا کوٹ نما لباس ہوتا تھا وہ ضرور پہنتی تھی۔ ان کی جسم یہ مخصوص پہناوا تھا، پہننے ہر ایک انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے نا، لباس کس طرح کا پہنتا ہے، مخصوص پہناوا تھا۔ اس کے علاوہ خوشبو لگاتی تھیں، صاف ستھری رہتی تھیں، نابینا ہونے کے باوجود اپنے سارے کام اندازے سے خود بخود کر لیتی تھیں۔ چلے اس کا آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تھوڑا سا ٹونے میں مسئلہ ہو رہا تھا اس کا۔ دادی زمانی کی عمر 90 برس کے قریب تھی، وہ نابینا تھی مگر اندازے سے اپنے سارے کام بخوبی کر لیتی تھی۔ وہ نہایت صاف ستھری رہا کرتی، آنکھیں ہمیشہ سرمے سے سجی رہتی، خوشبو بھی لگایا کرتی تھی۔ کرتا پاجامہ اور صدری ان کا مخصوص پہناوا تھی۔ گرمیوں میں باریک چادر اور سردیوں میں اونی چادر ضرور اوڑھتی۔ پان کھانے سے منہ ہمیشہ سرخ رہتا تھا، پان کی شوقین تھی اور پان کھانے کی وجہ سے ان کا منہ سرخ رہتا تھا۔ یہ ان کی شخصیت کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں میں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس کہانی کی سب سے منفرد اور نرالی بات آپ کو کیا لگی؟ وضاحت سے لکھیے۔ یہ میں نے لکھی ہے، یہ میرے حساب سے، اگر آپ کو اور مختلف اچھی بات لگتی ہے تو آپ اس کے انداز میں لکھ لیجیے۔ مجھے اس کہانی کی سب سے منفرد اور نرالی بات یہ لگی کہ دادی زمانی جب ناراض ہو جاتی تھیں تو اس بچے سے اپنے تعلقات ختم کر لیتی تھیں، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ بچہ اپنی ناراضگی ختم کر کے جلدی سے واپس آ جائے کیونکہ وہ بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایسے پرخلوص
دوست کہاں آج کل ملتے ہیں. ٹھیک ہے, پرخلوص کا پہ یہاں سے کاٹ دیں, یہاں کر دیں. آپ کو سمجھ آ گیا؟ مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. وہ ناراض ہوتی تھی لیکن بچوں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی. فوراً راضی, اگر بچہ زیادہ یہ ناراضگی کا اظہار کرتا تو پھر خود بھی جا کے منا لیتی تھی. اس میں یہی ہے نا. تو ایک پرخلوص دوست تھی. 5واں سوال ہے, دادی زمانی کے انتقال کے بعد مصنف اور محلے کے سارے بچے کیوں افسردہ تھے؟ ایک اچھی دوست تھی نا, ان کی بہت پیاری دوست تھی اور وہ ان کے لیے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی, اس لیے بچے افسردہ تھے. دادی زمانی کے انتقال کے بعد مصنف اور محلے کے سارے بچے افسردہ تھے کہ ان کی اتنی پیاری دوست ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئی تھی. دیکھیں نا کہ آپ کی دوستی ہو تو دوست بچھڑ جائے تو افسوس تو ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کو ہوم ورک اس کا دے. کوشچن نمبر اسی پارٹ 1 کا کوشچن نمبر 6, پارٹ نمبر 6 اور 7 کوشچنز کیا ہیں وہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں اور سمجھا بھی دیتی ہوں آپ نے کیا لکھنا ہے. اس کہانی پر اپنی رائے 4 جملوں میں. آپ کو یہ کہانی کیسی لگی, آپ نے کیسا محسوس کیا, وہ آپ نے 4 جملوں میں لکھنا ہے. یعنی مجھے کہانی اچھی لگی, دلچسپ کہانی تھی, آج کل ایسے بزرگ نہیں ملتے, وہ زمانہ اچھا تھا, سادہ لوگ مل جاتے تھے اور بچوں کی تربیت اچھے انداز میں ہو جاتی ہے. ہر ایک انسان کا لکھنے کا اسٹائل ہوتا ہے نا. اب آپ اپنے انداز میں لکھیں گے اس کو. مصنف کے بچپن اور آپ کے بچپن میں کیا نمایاں فرق ہے؟ اب آپ نے اس کا بچپن پڑھ لیا کہ وہ مل کے جل کر کھیلتے تھے, سارے بچے اکٹھے کسی بزرگ کے گھر چلے جاتے تھے. آج کل ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا. تو یہ ڈفرینسز آپ نے لکھنے ہیں. بتانا کہ آج کل اتنے اس طرح کا ملنا ملانا نہیں ہے. اتنے بزرگ لوگ, ایسے شفقت اور پیار کرنے والے پورے محلے میں کوئی شاید شادر نادر ہی کوئی ایک آدھا شخص کوئی ایسا ہو جس کے پاس بچے سکون سے جا سکے. ورنہ تو آج کل بہت ہی خوف ہر طرف سے, معاشرے کا کچھ چلن ایسا چل پڑا ہے نا کہ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. اس لیے گھروں سے ہم بچوں کو نکلنے ہی نہیں دیتے کہ غلط سوسائٹی میں نہ پڑھیں, غلط باتیں نہ سیکھ لیں. اس وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ سیکھ لیں. بہت فرق ہے آج کل کے اور پرانے زمانے میں. آپ نے خود اپنے انداز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں میں نے بتا دی ہیں نا آپ لوگوں کو. یہ کوشچن نمبر 6 ہے. اس کہانی پر اپنی رائے 4 جملوں میں تحریر. اور یہ کوشچن نمبر 7 ہے, مصنف کی بچپن اور آپ کے بچپن میں نمایاں فرق. اب آپ خود بچپن گزار رہے ہیں نا, 7 میں پہنچ گئے, 13-14 سال کے تو آپ ہیں, تو آپ بچپن گزار چکے ہیں. اب تو آپ 3 میں آ گئے, تو آپ یہ خود لکھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ بیٹا. اپنا کام ضرور کرنا ہے. اللہ حافظ.